جناب بارگاہ عالیہ میں تشریف آوری کا بہترین حاضر عطا فرمائے. بانی مجلس برادر عزیز ذاکر حسین ابن علی زوار علی عمران صاحب طالب کونین، ان کے منتظمین اور معاونین سمیت ان کا یہ انتظام، انسلام، محنت، کوشش، کاوش، خرچہ خراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور دیگر اپنی دربار عالیہ میں قبول و مقبول فرمائے. اس کے دل میں جو بھی جائز مراد مقصد دعا سانس کو ملی آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات. وقت بڑا کم ہے اور میرے پاس کم علمی کے سوا کچھ پڑھنے والے حضرات کو جاتا ہوں. میں نے بس چند لمحوں میں اپنے کشم کے افکار آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. پوری زندگی لڑنا نہیں آیا، صرف پڑھنا آیا. ممبر کی تہذیب کو مربوط خاطر رکھتے ہوئے کبھی کسی عزادار سے تلخ لہجے میں بات نہیں کی. میں بسم اللہ کرتا ہوں. آپ دعا بھی کر دیں گے میں تب بھی راضی ہوں. مولا زندگی کرے بھائی علی عمران کی، اس نے اس انداز سے فرشی عذاب بچھائی. ماشاءاللہ اس وقت پوری دنیا میں اس مجلس کا ایک مقام اور مرتبہ ہے. کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں، حکم بہت زیادہ تھے، بس ایک فکرہ اس کا بہت زیادہ کہا گیا تو وہی فکرہ پڑھتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں. پہلی اور آخری ہستی ہے شہزادہ علی اصغر جب دنیا میں تشریف لایا تو امام حسین نے منہ چوم کے فرمایا بس یزید کی موت میں فقط 6 مہینے رہ گئے. میری زندگی ہو جائے دوسری بیٹا تو سلامت. امام زمانہ آپ کو آباد و شاد. بسم اللہ، بڑی مہربانی، بہت شکریہ. میں بسم اللہ کرتا ہوں. بسم اللہ. مولا آپ کا آباد و شاد. میں بسم اللہ کرتا ہوں. جو اچھے لفظوں میں قدردان ہیں تو وہ میری طبیعت اور مزاج سے واقف ہے. میں نے کبھی بھی تہذیب سے باہر جا کر کوئی فکرہ نہیں پڑھا. پہلی اور آخری ہستی ہے شہزادہ علی اصغر. دنیا میں تشریف لایا، امام حسین نے منہ چوم کے فرمایا بس یزید کی موت میں فقط 6 مہینے رہ گئے. بہت بڑا مجمع ہے. میں بڑا معمولی سا نوکر، چھوٹا سا نوکر. میری کیا اوقات، میری کیا بساط اتنی ہستیوں میں یہ جو پڑھنے والی کسی فرمان. میں بسم اللہ کرتا، میں پھر پڑھتا. اللہ آپ کو آباد و شاد. واحد ہستی ہے کائنات کی شہزادہ علی اصغر. ایک لمحے کے لیے فکرہ سنیے گا. چھوٹا ہے تو علی کے لیے. میرے والد گرامی کا سلام پڑھا گیا تھا، ایک مصرع پڑھا گیا. میں مصرع پڑھوں گا، اس کے بعد آپ نعرہ لگوائیے گا. مصرع پڑھا گیا. ماتمی ہاتھ ہوا میں یوں بلند ہوئے جیسے فضائل کی معراج ہو گئی ہو. شعر نہیں تھا، تقریباً 10,000 کتابیں ایک مصرع میں تھیں. انہوں نے لکھا اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے. ہاتھ بلند ہو گئے، مولا انہیں خالی نہ بھیجے.
बोलती ज़बानें इमाम ज़माना की हिफ्ज़ व अमान में रहे, घरों पे रहमत नाज़िल, अज़ादारी में सांसें गुजरे, फर्श अज़ाब में ज़्यादा वक्त गुजारे यहाँ पे। मैं बिस्मिल्लाह करता हूँ। 2 मिसरे नहीं 10,000 किताबें हैं। देखिए नसर की जो सफ़र होता है नसर का वो कम होता है, 2 मिसरों का सफ़र बहुत ज़्यादा होता है, सदियों चलता रहता है, सदियों। रात मैंने कृष्णनगर में शेर पढ़ा, मीर अनीस अलैहि रहमत का, पूरा पिंडाल उठ के खड़ा हो गया। हालांकि वो पता नहीं कैसे याद आ गया, ऐसे याद भाई अल्लाह खोकर साहब मौजूद हैं, अता हुसैन मुहाजिर साहब मौजूद हैं, खालिद साहब मौजूद हैं, सारे ज़ाकिर माशाअल्लाह वाजिब एहतराम सादे एहतराम। तो ये शेर में एक ताकत होती है, कुव्वत होती है। 2 या 150 साल तो कम अज़ कम 150 साल कम से कम पुराना शेर है, जहाँ पढ़ा जाए वहाँ पे दीवारें फूल गई, कलम तोड़ दिया जिसने लिखा। उसने लिखा असगर कोई, ये मेरे जुड़े हुआ एक शेर पढ़ूंगा, वाले साहब एक शेर होगा, असगर कोई ईसा तो नहीं गोद में बोले। जरा एक लम्हा आप भी तवज्जो कर लीजिएगा, क्योंकि आप मेहमानों को भेज भी रहे हैं, ले जा भी रहे हैं। एक लम्हा शेर जाना होता है, असगर कोई ईसा तो नहीं गोद में बोले, मैदान में बोलेगा कि आखिर ये अली है। सर उठाओ, जहां तक मेरी आवाज काम कर रही, जहां तक मेरे अल्फाज की इस वक्त पहुंच है, पूरा पिंडाल कल तक दाद दे शेर फिर बढ़ा है। मैं परवाज करके पढ़ूं शेर फिर बढ़ा है। 150 साल पुराने मिसरे हैं, पूरा कुरान है फज़ाइल अली असगर का, जिसने समझ लिया। शेर ने लिखा, कलम ही तोड़ दिया। असगर ने, मैंने फिर कहा, छोटा है तो अली के लिए है, छोटा है तो अली के लिए। मकाम पढ़ रहा हूं 2 मिसरों में, मौला की कसम परवाज करके पढ़ूं शायद हक अदा न हो। कलम ही तोड़ दिया। इसके आगे मेरे ख्याल में लिखना बनता ही नहीं, पढ़ना बनता ही नहीं। 2 मिसरे नहीं को मेराज है फज़ाइल की। असगर ने लड़ाई के कवानीन बनाए, जो सबसे बहादुर हो वो आखिर में आए। तो हाथ अब नहीं उठा, उसने पता नहीं कहाँ जाके तेरी जिंदगी हो बेटा, तू जिए, मौला तुझे आबाद और शाद। वक्त का इमाम आपकी हाजिरी कबूल फरमाए, वारिस ज़माना आप पर हमेशा रहमतों की निगाह रखे। मैं बिस्मिल्लाह करता हूं। एक मुसद्दस पढ़ना बस, हुक्म की तामील हो। मैं बिस्मिल्लाह करना, एक मुसद्दस पढ़ना है। बादशाहों की अता है, मैं मकाम शहजादा अली असगर पे खड़े होके सजदा रेज हो के मैंने भीख मांगी कि बादशाह कुछ मिसरे ऐसे अता कर कि मैं जब तक जीऊं नाज करूं कि ये तूने अता किया। तो हो सकता है इसी एक मुसद्दस पे छोड़ के भाइयों को मिंबर दे दूं, बस हाजिरी हो। अली इमरान के बड़े एहसान, मैं वो गिरवाना नहीं चाहता मिंबर पे, उसकी बात में खलल आ जाए। ये जुड़े हुए हाथ, मैं बहुत फकीर ससी, मौला की कसम कभी लड़ के दाद ली नहीं, वतीरा ही नहीं, तरीका नहीं, वालिद साहब ने सिखाया नहीं। उन्होंने भी कहा सिर्फ पढ़ना है, नौकरी देनी है, ड्यूटी देनी है। इमाम ज़माना आपको सलामत और आबाद शाद रखे। बस बानी भी आ गए हैं, फर्श अज़ा के सारे बानी बैठे हो माशाअल्लाह, जितने तशरीफ फरमा हो सारे बानी हो, सारे ज़ाकिर बानी। मैं खुद भी यहाँ मेज़बान हूँ, मेहमान नहीं। मेरे भाई की मौला जिंदगी दराज फरमाए, भाइयों की जोड़ सलामत रखे, बेटों की जिंदगी दराज फरमाए। आ जाएंगे आप बैठेंगे तो मैं पढ़ूंगा। जी 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 मोबाइल का ऐलान कर लो कि वो गिर गया यार, तो मोबाइल गिर गया भैया, नाजुक दौर है, किसी का मोबाइल गिर। लाइव वाले जो हैं उनका कोई मोबाइल गिर गया, रश बहुत ज्यादा है। जिस साहब को मिल जाए अमानत आजादारी के सकते वो वापस आए। 6 सत्रह बाबा जी हजूर 6 सत्रह होते मर जाने जिंदगी फना। हो सकता है कुछ मिसरे मेरे बात पड़ेगा, हो सकता भाई। अली खोकर मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ भाई, अल्लाह आपका आबाद है भाई, मौला आपको जिंदगी सलाम दी, हमदानी बेटा बस 6 सत्रह। कौन है शहजादा अली असगर? मुझे नहीं पता कौन जज्बाती फिक्र को बोलता है, कौन इंतशार आमेज को सुनने के लिए आया हुआ है। मैंने फज़ाइल पढ़ा, इसका अदब से वास्ता है। वो देखिए, खतरा भी है तूफान भी, शबनम भी, शरर भी। वकार तेरी जिंदगी हो यार,
میرے اٹھے ہوئے ہاتھ کو مولا کبھی مت کاٹنا۔ بابا جی میں چوتھا مصرع پڑھ رہا ہوں، مولا کی قسم چوتھا مصرع، میں بسم اللہ کرنا، چوتھا مصرع میں شہزادے کی شان کا پڑھوں۔ بھائی علی عمران میں نے آپ سے ہمیشہ ادب سنا، مولا امام سے کی قسم خوشامد نہیں کر رہا ہوں، آپ کے قصیدے میں ہمیشہ ادب سنا، میں نے اس کے علاوہ آپ سے اور کچھ نہیں سنا، اس لیے آپ کی عزت مذکور نہیں کرتی۔ کون ہے شہزادہ؟ قطرہ بھی ہے طوفان بھی شبنم بھی شرر، یہ پھول بھی تلوار بھی تارا بھی سحر۔ دیکھیے یہ منبر پہ ہاتھ ہے، مر جانا ہے، فنا ہے زندگی۔ چوتھا مصرع اگلے سال کی 6 سفر تک بھول گیا تو مانگی ہوئی تاثیر کی خیرات پہ ناز کرنے کا فائدہ کیا آیا؟ قطرہ بھی ہے طوفان بھی شبنم بھی شرر، یہ پھول بھی تلوار بھی تارا بھی سحر بھی، خاموشی مہتاب بھی سورج کی خبر بھی، لوری بھی اسے یاد ہے لڑنے کا ہنر بھی۔ بسم اللہ کریں، اس جلسے پر ان مصروں پر داد مل جائے تو شکرانے ادا کرنے چاہیے۔ بسم اللہ، یہاں 20 آ کر پیچھے بیٹھو، آپ کی توجہ ویسے بسم اللہ، اور آپ کا آواز صاحب مزہ نہیں آیا، بہت بڑا مجمع ہے، جنہیں مصرع پسند آئے باقی بے شک چپ رہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری قوت و طاقت سے مل کے آسمان تک پہنچانے کے لیے نعرہ حیدری، بس ہوگی، نوکری ہوگی۔ قطرہ بھی ہے طوفان بھی شبنم بھی شرر، دعا کیجئے گا، قطرہ بھی ہے طوفان بھی شبنم بھی شرر، یہ پھول بھی تلوار بھی تارا بھی سحر۔ مجھے آ رہا تھا تو مجھے کسی نے فون کیا جی مسدس نہ پڑھیے گا، مسدس آج کل لوگ سن نہیں رہے، قسم سے دکھ بڑا ہو، مصرع پڑھ دیجئے گا، 2 شعر پڑھ دیجئے گا، تو ربائی کو قطع پڑھ آئے جی بسم اللہ۔ تو میں نے کہا جی نہیں میں مسدس ہی پڑھوں، شیخ پورہ ہے علی مسجد جہاں میں نے کم از کم 11-12 سال عشرہ محرم پڑھا ہے اسی بارگاہ عالیہ میں، تو ماشاءاللہ یہ بزرگ بیٹھے، مولا کی قسم میں نے کم از کم 20 سال کی ذاکری میں تو کوئی مجلس شیخ پورہ کی نہیں جہاں میں نے ان کو نہ دیکھا، امام زمانہ ان کو سلامت و آباد شاہ، بس ایک مسدس اور دعا، یہ راضی مولا کی قسم میں تھوڑی اٹھا کے دعا کر رہا ہوں، جس کی جو دعا ہے مراد ہے مولا پوری۔ قطرہ بھی ہے طوفان بھی شبنم بھی شرر، یہ پھول بھی تلوار بھی تارا بھی سحر، خاموشی مہتاب بھی سورج کی خبر، لوری بھی اسے یاد ہے لڑنے کا ہنر بھی۔ میں شاعر کہلاتا ہوں حالانکہ نوکر ہوں، میں رب کو مربوط کرتے ہوئے بیت پڑھ رہا ہوں، جنہیں پتہ ہے کہ بیت کا چوتھے مصرع سے تعلق ہے وہ سنیں گے وہی سمجھیں گے۔ لوری بھی اسے یاد ہے لڑنے کا ہنر بھی، ہنر کا مقام دیکھیے، لڑنے کا ہنر بھی، اور ہنر کیسا ہے؟ لڑنے کا ہنر بھی، یوں تاج شجاعت میں نگینے کو جڑا ہے، ایک لمحے میں صدیوں کی لڑائی یہ لڑا ہے۔ بس سلام کرنے آیا تھا، مولا کی قسم، بھائی علی بن جعفر مولا زندگی کے امام زمانہ باب الحوائج کے صدقے میں تیری پرچے جھولی پھیلا کے آنکھوں سے دعا یہ میرا بادشاہ جانتا ہے، میں عزادار کی قدر و قیمت جانتا ہوں، اور بادشاہ آپ کو میں پھر میں بسم اللہ ٹھیک ہے، میں شعر پڑھ رہا ہوں، اسے سمجھ لیجئے تو بس نوکری ہوگی۔ کیا مقام ہے شہزادے، کیا رتبہ ہے، چاہوں تو کم از کم 1.5 گھنٹہ میں شہزادے کی شان پر پڑھ سکتا ہوں، بادشاہ نے مجھے اتنی خیرات دی۔ انگشتری دین میں الماس کی صورت، یہ ذکر ہے سر پہ ہے، خوشامد کی داد کبھی نہیں لی، نہ رعایتی داد لی ہے، بنتی ہو تو دیجئے گا ورنہ چھٹی ہے آپ۔ انگشتری دین میں الماس کی صورت، الحمد کے لشکر میں ہے بناس کی صورت، انگشتری دین میں یہ پنڈال بولے گا، دیواریں بولے گی، آپ کیا ہے آپ کے دل بولے گے، نعرہ جہاں سے سیون تک نجف تک نہ پہنچا تو پھر تاثیر کی خیرات پہ ناز کرنے کا کیا فائدہ۔ انگشتری دین میں الماس کی صورت، الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت، کیا روب ہے، کیا شدت احساس کی صورت، تیور ہے سبھی حضرت عباس کی صورت۔ دیکھیے دل ٹوٹ جائے گا عقیل محسن نقوی کا اگر کسی نے ادب کے ساتھ بے ادبی کر کے سنا، یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ نہیں بابا جی، اب پورا پنڈال میں اگر کوئی ہاتھ نیچے رہ گیا مانگی ہوئی تاثیر کی خیرات پہ ناز کرنے کا فائدہ کیا آیا؟ میں شہید محسن نقوی کا بیٹا باب علم سے ملنے والی خیرات پہ ناز کرتے ہوئے 2 مصرع پڑھ رہا ہوں، اگلے سال کی 6 سفر تک یاد رہے،
تو دعا کیجئے گا، ورنہ سارا مجمع چپ رہے دکھ نہیں۔ انگشتری دین میں الماس کی صورت، الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت، کیا روب ہے کیا شدت احساس کی صورت، دیور ہیں سبھی حضرت اب کیا کیا شہزادے نے، دیور ہیں سبھی حضرت عباس کی صورت، ایک ضرب تبسم سے بتے ظلم کو توڑا، معصوم نے ظالم کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ بادشاہ دا واسطہ میں پڑھ دیتا ہوں بسم اللہ، میں بسم اللہ، وہ پھر کبھی اگلے سال، ابھی یاد نہیں، آپ کو یاد ہے آپ پڑھ دو۔ میں مسائب کا ایک شعر پڑھتا ہوں، میں نے زندگی میں بڑے مسائب سنے، میرا تعلق میرا غازی خان سے، بچپن سے عزاداری میں وقت گزارنے والا آدمی، ماتمی حلقوں میں کھڑے ہو کے ماتم کیا، زنجیر زنوں کے ساتھ زنجیر زنی کی، 10 سال بادشاہ کی نوابخانی کی، میں کانوں کو ہاتھ لگا کے فکرہ کہا، میں نے بڑے مسائب سنے، میں نے بڑے بڑی نسل میں مسائب سنے ہیں، بند سنے ہیں، بینڈ تک سنے ہوئے۔ آپ میری طرف دیکھیں گے تو میں شعر پڑھوں گا، بس ایک شعر پڑھ کے جناب آ جائیں بسم اللہ۔ بڑا قابل احترام نام ملک جعفر طیار صاحب، ممبر تک آ جائیں تو میں شعر پڑھ، اسی شعر پر سلام۔ یہ بھائی علی عمران نے روکت میں رکے، مجھے احساس ہے وقت کا بھی اور ذاکرین کا بھی، موسم کا بھی اور گرمی کا بھی، آپ کا بیٹھ جانا عبادت، میں بسم اللہ کروں، بس ایک شعر مسائب کا پڑھ رہا ہوں۔ اللہ آپ کا آباد و شاد رکھے، آپ جیسے عزادار ماتمی اور ذاکر جن میں تینوں خوبیاں موجود ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ شیخ اپرا بلو ایک مسائب کا شعر، مر جانا ہے مولا کی قسم، بڑا روتا ہوں میں اس شعر۔ اچھا یہ ایک منت کرنا چاہتا ہوں، کوئی نہیں بھائی عمران بھائی، آپ میری وجہ ٹینشن میں نہ لیں، اس کو بلانے بلا رہے کوئی مولا کی قسم ہم نہ اگر معرفت دل میں ہو تو آپ کو پتہ ہے رونے کے لیے 4 لفظ کافی ہے، کیا نہیں کہا 4 لفظ کہیں بابا جی۔ اچھا میں منت کر رہا ہوں، کبھی رونے کو دل ہو امام صاحب، تو یہ 4 لفظ تنہائی میں بیٹھ کے بولنا، تنہائی میں آنسو نہ آئے میں سید گزرے۔ کون سے 4 لفظ؟ دریا، پھر سنو، دریا، پیاس، عباس، سکینہ۔ دریا، پیاس، عباس، سکینہ۔ میں نے جتنے مسائب آج تک سنے ممبر پہ ہاتھ ہے، بابا جی میں شعر پڑھ رہا ہوں مسائب، بسم اللہ، میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں، علی عمران بیٹھے ہوں، اور آپ بابا یہ شعر سنیے گا، دل میں سوچئے گا کتنا بڑا مسائب ہے اس میں بسم اللہ۔ آیتیں 2 ہیں، آپ بہت بڑے مسائب خانے، مولا کی قسم میں آپ کو سنتا رہتا ہوں، میرا کسی ذاکر کے ساتھ دل ہے تو امام زمانہ ان کو سلامت رکھے، بڑے ادب سے ذاکر کرنے والے، 2 مصرے نہیں ہیں، پوری کتاب ہے مسائب۔ آیتیں 2 ہیں، رباب غمزدہ کی شان میں، چھوڑ دیا ممبر، آیتیں 2 ہیں، رباب غمزدہ کی شان میں، ایک ہے میدان میں ایک شام کے زندان میں۔ کچھ فکرے ہوتے ہیں رونے کے لیے، کچھ ہیں ماتم کے لیے، کچھ ہیں بلند آواز میں چیخ مار کے رونے کے لیے۔ مسائب کے کچھ فکرے، میں پھر پڑھتا ہوں بابا جی، آیتیں 2 ہیں، رباب غمزدہ کی شان میں، ایک ہے میدان میں ایک شام کے زندان میں۔ 3 فکرے میں نے زندگی میں ایسے پڑھے مسائب کے، پچھلے سال موتیاں والا میں 8 ربیع الاول کو یہ 3 فکرے پڑھے، آگے پڑھنے کی ضرورت پیش نہ آئی۔
ایک فکرہ طالب جوہری صاحب کا ہے، ایک میرے والد صاحب کا ہے، ایک اس فقیر کا ہے. بس 3 فکرے سنو میں جا رہا ہوں. پہلا فکرہ ڈیرہ غازی خان میں طالب جوہری صاحب کی زبانی سنا. انہوں نے فرمایا کائنات کے تمام تر مرثیے علی کی بیٹی کے ایک فکرے پہ قربان ہو جائیں. کون سا فکرہ؟ فرماتے ہیں جو بہن بھائی کا چہرہ قرآن کی طرح دیکھا کرتی تھی، اتنا مارا امت نے حسین کو. مقتل میں کھڑے ہو کے حیرانی سے پوچھ رہی تھی کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ مولا کی قسم مسائل پڑھنے کا ارادہ نہیں تھا. رو پڑے تو 2 فکرے پڑھ کے ممبر چھوڑتا ہوں. پہلا فکر میں بسم اللہ کرتا ہوں. طالب جوہری صاحب مولا ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. پہلا فکرہ ان کا ہے، فرماتے ہیں جو بہن بھائی کا چہرہ قرآن کی طرح دیکھا کرتی تھی، اتنا مارا امت نے مظلوم کو. مقتل میں کھڑے ہو کے پوچھ رہی تھی کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ ذکر کی قسم روتے روتے مر بھی جائیں تو حق ادا نہ ہو. راول پنڈی حامد شاہ جی قدیمی امام بارگاہ میرے والد گرامی نے فکرہ پڑھا. لوگوں نے اپنے سر زخمی کر لیے، دیواروں سے ٹکرے مار کے لوگ بے ہوش ہو گئے، منبر چھوڑنا پڑ گیا. فکرہ ایک دم روتے روتے مر بھی جاؤ تو حق ادا نہ ہو. فرماتے جب آباد تھی علی کی بیٹی تو جبرائیل رک جاتا تھا، اجڑی ہے تو شمر بغیر اجازت کے آیا. سر جھکا لے گا وہ بندہ جسے اس فکرے پر رونا نہ آیا ہو. منت کر رہا ہوں، سر نیچے کر کے جھولی پھیلا کے خیرات مانگے گا. جب آباد تھی علی کی بیٹی تو جبرائیل رک جاتا تھا، اجڑی ہے تو شمر بغیر اجازت کے آیا. میں نے پہلا جملہ حامد شاہ جی طالب جوہری صاحب کا پڑھا. دوسرا فکرہ بھائی کہتے دوبارہ پڑھ. جب آباد تھی علی کی بیٹی. دیکھیے عزادار وہ ہوتا ہے جس کو اشارہ مل جائے تو اس کے رونے کا سامان بن جاتا ہے. اسی لاہور میں ایک جج گزرا ہے سجاد حسین شاہ کاظمی، اس کی عزاداری کی مثال دیتا ہوں. بھری ہوئی عدالت میں جج کی کرسی میں بیٹھا تھا، چاروں طرف مجمع تھا. معافی دیں گے جو سادات بیٹھے ہیں جو مجرموں کو بلاتے ہیں، ان میں سے کسی ایک نے کہا زینب حاضر ہو. سید روتے روتے مٹی پہ گر پڑا، جا کے ساتھ والے کمرے میں ماتم کر کے کہتا ہے یا علی تیرا اپنا مقدہ ہے، میں 1400 سال بعد اپنی عدالت میں صرف تیری بیٹی کا نام نہ سن سکا. وہ بھی تو علی تھا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، جس کے پیروں میں بیڑیاں تھیں، جس کے کمر میں لنگر تھا، جس کے گلے میں توک تھا، جو کہیں نہیں بولا. اب سن لو ایک فکرہ، خیمے جل گئے نہیں بولا، تھپ سے نہیں بولا، باپ کے مقتل میں سجاد خاموش، کوفہ کے بازار میں نہیں بولا. میں منت کر رہا ہوں جسے رونا نہ آئے وہ معافی مانگے گا یا جھولی پھیلا کے بھیک مانگے گا، بہت بڑا جلسہ ہے. سجاد نہیں بولا، کوفہ کا بازار، سجاد خاموش، ابن زیاد کی پیشی، سجاد خاموش. پڑھ دی فکرے شام کا خونی بازار، سجاد نہیں بولا. مر جاتا پڑھنے سے پہلے 15 آذانیں علی کی بیٹی نے بغیر چادر کے سنی. سجاد نہیں بولا. تجھے بتاؤں بولا تو بولا کہاں؟ یزید کا دربار، تخت پہ ملول، سامنے علی کی بیٹیاں. تیرا کے پتھر کا دل ہے تو سن لے. ایک رسی 18 گردنیں بندھی ہوئی، سب سے آگے فضا کے پیچھے علی کی بیٹیاں، سب سے آخر میں حسین کی 4 سال کی معصوم بیٹی. لے آ قرآن جو 1600 میل چپ رہا. یہاں کس وقت بولا؟ جب 5 لاکھ تماشائیوں میں ملعون نے کہا کہاں کھڑی ہے علی کی بڑی بیٹی. سجاد کی چیخ نکلی، آواز آئی ظالم تجھے کیا معلوم. معزز سامعین تشریف رکھیں، اللہ کرے شریف بیان جناب عطا حسین مہاجر صاحب ممبر پہ موجود ہے. آج کی نماز ولایت کا پہلا سجدہ ادا کریں گے. میں بارہا اعلان کر چکا ہوں اور پھر کر رہا ہوں کہ مہربانی سبھی حضرات
अपनी जेबों का ख्याल रखें, अपने मोबाइल अपने हाथों में रखें और मेहरबानी तमाम मोमिन से गुजारिश है ये गेट पे जो है ना वो ज़्यादा रश ना बनाए। और मैं गुजारिश करूँगा मेंबर पे मेहरबानी पढ़ने वालों की जगह छोड़ दें। जो हज़रात वैसे बैठे हुए हैं उनसे मैं मुल्तमिस हूँ कि मेहरबानी जो पढ़ने वाले ज़ाकिरीन हैं उनके लिए जगह नहीं है। आप हज़रात से गुजारिश है कि मेहरबानी ये जगह छोड़े, थोड़ा सा मेंबर खाली करें ताकि पढ़ने वाले ज़ाकिरीन जो हैं वो मेंबर पे बैठ सके। आपकी मेहरबानी होगी। तो मिलत आखिर कारियल क़साइद ज़ाकिर शीरी बयां उस्ताद ज़ाकिरीन हमारी ज़ाकिरी दुनिया का बहुत ही अजीम और खूबसूरत नाम जनाब अता हुसैन मुहाजिर साहब आज की नमाज़ विलायत का पहला सजदा अदा करेंगे। मैं फिर गुजारिश करूँगा सामने वाले हज़रात बैठ जाए, मेहरबानी ये गेट के अंदर जो हज़रात है सभी बैठ जाए। मेहरबानी होगी सामने जितने हज़रात खड़े हैं ये साइडों पे भी खड़े हैं, मेहरबानी तमाम हज़रात जो है वो बैठ जाए।